ڈاکٹر نبی حالی خان میں رمضان المبارک کا اسپیشل پروگرام انشاءاللہ ہم جو ہے وہ یہ آپ کے لیے جاری رکھیں گے رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں بھی، اور اس میں آپ کو خاص طور پہ ڈیلی کا ایک ٹاپک ہوا کرے گا جس پر ہم ہمارے جو عالم دین ہیں، جو اسلامک اسکالر ہیں، وہ اس پر بات کیا کریں گے، ہمیں سمجھایا کریں گے۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ روزے کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، اس کو کس طرح سے سمجھنا ضروری ہے۔ روزہ رکھنا تو ضروری ہے ہی ہے، لیکن اس کو سمجھنا کتنا ضروری ہے، اس میں کون کون سی چیزوں کی احتیاط کرنی ہے اور کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے وہ ہمیں ظاہر ہے کہ کوئی ہمیں ہمارے اسلامک اسکالر ہی سمجھا سکتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں علامہ ڈاکٹر سرفراز ایوان صاحب، ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، آپ کا بہت مصروف وقت ہے مختلف چینلز پہ، لیکن آپ نے پھر بھی میرے پروگرام میں وقت دیا۔ مجھے بتائیے گا رمضان المبارک تو سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو، رمضان کا خاص مہینہ۔ جی یقیناً سب کو مبارک ہو جی، ماشاءاللہ۔ خیر مبارک جی، بتائیے گا ہمیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کی فضیلت اور اہمیت کو بھی سمجھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم اور فضل ہے ان تمام لوگوں پر جنہیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان مبارک کا مہینہ نصیب ہونے والا ہے۔ بے شک رمضان مبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے، نیکیاں کمانے کا بہت بڑا سیزن ہے۔ جی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے محروم ہوا وہ انسان کہ جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا اور اپنے گناہ نہیں بخشوا سکا۔ صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے ایک دن پہلے، جیسے آج ہم بات کر رہے ہیں، جی شعبان کی آخری روز ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جی، اور آپ نے فرمایا اتاکم رمضان شہر برکت، شہر مبارک، شہر عظیم۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک مہینہ نصیب فرمانے والا ہے جو بہت برکتوں والا اور بہت عظمتوں والا مہینہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے، اور ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ وَسَنَنْتُ لَكُمْ قَيَامَهُ، اور اس کی راتوں کے کھڑے ہونے کو میں نے تمہارے لیے سنت قرار دیا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ جو اجر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی زبان سے روزوں کے بارے میں بیان فرمایا، بالکل وہی اجر 100% رات کو قیام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا اجر جنت ہے۔ آپ نے فرمایا اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے، جی، اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو جہنم سے آزادی نصیب فرماتے ہیں، اور اس کو اتنا ہی اجر نصیب فرماتے ہیں جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ اس کے اجر میں کمی کیے بغیر اتنا ہی اجر افطار کرانے والے کو عطا فرماتے ہیں۔ بہت بڑی بات۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ومن اشبع صائما، جو کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے، سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اللہ اس کو میرے حوض کوثر سے وہ پانی پلائیں گے کہ جنت میں داخلے تک پھر اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اس مہینے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے بغیر کسی شرعی عذر کے ہرگز روزہ نہیں چھوڑنا ہے، صحیح، بلکہ لازماً اس فرض کی تکمیل کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص بغیر کسی شرعی عذر کے اور بغیر کسی حقیقی بیماری کے رمضان کا ایک دن کا روزہ بھی چھوڑتا ہے، وہ ساری عمر پھر روزہ قضا کرتا رہے، ساری عمر کرتا رہے روزے قضا، لیکن اس مہینے کے اجر کو نہیں پائے گا۔ صحیح۔ دوسری بات میں آپ سے عرض کروں کہ ہم نے اس مہینے میں شعوری طور پر روزے کی کیفیت کو اپنے اوپر طاری کرنا ہے۔ ہم عام طور پر رسمی طور پر سارے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص روزے کے دوران جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا اور باطل کام کرنے سے باز نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل۔ آپ نے فرمایا بسا اوقات
کئی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو بھوک کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کئی شب زندہ دار ایسے ہیں کہ جن کو رت جگہ کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ یہ روزہ ایک ڈھال ہے، جب تک ہم اس کو خود ان برے اعمال کے ذریعے پھاڑیں گے نہیں، غیبت سے بچنا ہے۔ ہم دیکھیے محترمہ، ہم روزے کے دوران حلال چیزوں سے بچ جاتے ہیں، روزہ کھانا پینا حلال ہے، اور تعلق جو ہے باہمی زن و شوئی وہ حلال ہے، لیکن اللہ کا حکم مان کر ہم روزے کے دوران اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ صحیح۔ لیکن حیرانی ہے کہ حلال چیزوں کو تو چھوڑ دیتے ہیں، حرام چیزوں کو نہیں چھوڑتے۔ واہ واہ، کیا بات کی آپ نے۔ غیبت حرام ہے، حرام ہے، بالکل۔ جھوٹ حرام ہے، ناپ تول میں کمی کرنا حرام ہے، بالکل ایسے۔ ذخیرہ اندوزی حرام ہے، بالکل۔ لوگوں کی ضرورتوں کا فائدہ اٹھا کر چیزوں کو مہنگا کر دینا اور بیچنا یہ حرام ہے۔ بالکل ہے، بالکل ہے۔ ان تمام باتوں سے بھی ہم نے اپنے روزے کو بچانا ہے۔ صحیح۔ اگر ہم روزے کو اس انداز سے سر انجام دیں گے، دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ روزے کا اثر ہم پر نہیں ہوتا۔ گاڑی کا اے سی آپ چلا دیں پوری طرح سے اور چاروں شیشے نیچے کر دیں، گاڑی چل رہی ہے، اے سی بھرپور طور پر چل رہا ہے، لیکن کولنگ نہیں ہو رہی۔ کولنگ تب ہوگی میری بہن جب چاروں شیشے اوپر کریں گے۔ کیا بات ہے۔ آنکھیں بھی 2 شیشے ہیں، کان بھی 2 شیشے ہیں، ان کانوں کو ہم بند کریں گے غلط بات سننے سے، اور آنکھیں بند کریں گے غلط مقام پر نگاہ ڈالنے سے، تو انشاءاللہ العزیز پھر ہمارا روزہ جو ہے اس کا پورا اثر ایسے ہی ہوگا جیسے گاڑی کے اے سی کا کولنگ جو ہے وہ پوری طور پر ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، آپ نے بہت اچھی مثال دی، بہت اچھی مثال دی آپ نے، صحیح فرمایا، اور ہم ان چیزوں کا دھیان ہی نہیں رکھتے ہیں ہم۔ ہاں بالکل ایسا ہے۔ اسی طرح سے میں آپ سے عرض کروں گا کہ جو لوگ اس مہینے میں یہ پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں پہلا رمضان ہے جو اس صورتحال میں آ رہا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے لوگ مسجدوں تک باوجود چاہت کے نہیں پہنچ پا رہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ تو ایسے حالات میں وہ تمام احتیاطیں جو ڈاکٹر بتا رہے ہیں ان کو پیش نظر رکھنا ہے۔ جو بوڑھے حضرات ہیں وہ گھروں میں تراویح پڑھیں، بچے جو ہیں ان کو ساتھ لے کر گھروں میں باجماعت تراویح پڑھیں، باجماعت نماز کرائیں۔ صحیح۔ اور جو لوگ، اور میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے کرونا سے لڑنا ہے، یہ جملہ معاف کیجئے صحیح نہیں ہے۔ صحیح۔ کرونا اللہ کی فوجوں میں سے ایک فوج ہے، اللہ کی فوج سے ہم نہیں لڑ سکتے، نہیں لڑ سکتے۔ ہم نے کرونا سے بچنا ہے، ہم نے کرونا سے بچنا ہے، اور انشاءاللہ وہ تمام تر احتیاطیں جو ڈاکٹر حضرات بتا رہے ہیں۔ ڈرنا تو صرف اللہ کی ذات سے چاہیے نا، جو بندے نہیں ڈرتے علامہ صاحب، ڈرنا تو صرف اللہ کی ذات سے چاہیے۔ یہاں ہم کرونا سے ڈر رہے ہیں، ہمیں کرونا سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سے ڈر لیں تو کرونا سے خود بخود بچ جائیں گے۔ بالکل، اللہ سے ڈرنے کی صورت یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے التجا کریں کہ اللہ ہم تیری فوجوں کے ساتھ ٹکرا نہیں سکتے، تو اپنا کرم فرما دے، ہمیں اس سے بچا لے، اور صرف انسانوں کو نہیں بلکہ دنیا بھر کو بچا لے۔ اور ساتھ ہی میں یہ کہوں گا کہ جب تک اللہ کی طرف سے آنے والی گرفت اور آزمائشوں کے اسباب کو ہم معاشرے سے نہیں نکالیں گے، تب تک ہم صحیح طور پر اس وبا سے بچنے کا سامان نہیں کر رہے۔ ظلم کا خاتمہ ہونا چاہیے، بالکل ایسے ہی ہے، عدل کا قیام ہونا چاہیے، بالکل، اور انسانوں کو تنگ کرنے اور انسانوں پر عرصہ حیات تنگ کرنے کی جو صورتحال پوری عالمی سطح پر اختیار کی گئی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ان کی حمایتوں سے بچانا ہے، تاکہ ہم وہ اسباب جو اللہ کی طرف، اور ناشکری سے بچنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بار بار بتایا ہے کہ ناشکری کے نتیجے میں انسان آزمائشوں میں آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم اس مہینے کی قدر کریں۔ یہ 720 منٹ، 720 گھنٹے اور 43,200 منٹ جو اللہ ہمیں نصیب کر رہا ہے، اس کے ایک ایک لمحے کی ہم نے قدر کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے۔ قرآن کریم کے ساتھ ہم نے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ رمضان کے مہینے میں قرآن کا
نزول شروع ہوا ایسا ہی تو ہم نے قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، ایسا ہی کم از کم ایک پارہ روزانہ ترجمے کے ساتھ قرآن کریم ہم پڑھیں گے، ترجمے کے ساتھ، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح، بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے۔ آخر میں آپ سے گزارش کروں گی کہ اگر آپ اس کرونا وائرس کے حالات سے جو ہم تمام مسلمان جو ہے وہ اللہ کے آگے دعا کر رہے ہیں، اگر آپ ہمیں جو ہے وہ ایک کچھ منٹ کی جو ہے وہ ہم دعا کر لیں اور آپ ہمیں دعا کروا دیں، تو جو میرے ناظرین ٹیلی ویژن اسکرین پر اس وقت بیٹھے ہیں وہ بھی اس دعا میں جو ہے وہ شامل ہو جائیں، کیونکہ رمضان میں ہم نے ایک پلان کیا ہے کہ ڈیلی 30 دن جو ہے ریکویسٹ کروں گی۔ جی الحمدللہ رب العالمین، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ کریم، اس وقت تیری پوری مخلوق بہت کرب میں ہے، مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، اور ایسی فوج تو نے بھیج دی ہے جو دکھائی بھی نہیں دیتی اور بظاہر اتنی کمزور ہے کہ ہاتھوں پر آ جائے اور ہاتھ دھو لیے جائیں اچھی طرح سے تو وہ بھی دھل جاتی ہے، لیکن طاقتور اتنی ہے کہ پوری دنیا کے 200 سے زائد خود کو طاقتور سمجھنے والے ملکوں کو بھی اس نے بے بس کر دیا ہے۔ یا اللہ، اس تیری فوج کے سامنے ہم نہیں کھڑے ہو سکتے، ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو اپنے کرم سے اس کو ہم سے دور فرما دے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے کرم سے اس وبا سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ، دنیا بھر کے انسانوں کو، دنیا بھر کی انسانیت کو اپنے کرم سے اس وبا سے عافیت عطا فرما۔ یا اللہ، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ کریم، تو عافیت عطا فرما۔ اے اللہ، ہم ناشکرے ہیں، ناقدرے ہیں، ہمارے معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے اور ظلم کی حمایت بھی ہو رہی ہے، لیکن اے اللہ، ہم قصوروار ہیں، اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہیں، تو اپنے کرم سے ہماری ناشکری کی طرف نہ دیکھ۔ یا اللہ، ہمیں اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، اپنے رحمت کی طرف دیکھ، اور اپنی رحمت کے صدقے سے یا اللہ اس کرم سے ہمیں نجات عطا فرما، پوری انسانیت کو نجات عطا فرما، ہمارے ملک، ہماری قوم، امت مسلمہ، بلکہ پوری انسانیت کو اس سے حفاظت نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں ظلم سے بچا، ظلم کی حمایت سے بچا، اور ظالموں کا تختہ مشق بننے سے بچا، اور اے اللہ، آنے والے احوال ہمارے لیے آسانی والے فرما۔ اس رمضان کے مہینے میں میرے اللہ اپنی ذات عالی کی طرف پورے اعتماد سے اور پورے یقین سے متوجہ ہونے والا بنا۔ اے اللہ، احساس ذمہ داری نصیب فرما، اور تو اپنے کرم اور فضل سے ہم سب کو عافیت اور سکون، چین اور اطمینان نصیب فرما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی دے، خوش رکھے، اور اسی طرح ہماری اس نیکی کو اور اس پروگرام کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اسی طرح جو ہے وہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہم پر جو ہے وہ اپنا کرم بنائے رکھے، اور ہم آپ کے لیے پروگرام پیش کرتے رہیں۔ اگر آپ میرا پروگرام پسند کرتے ہیں، جو کہ کرتے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اور میں اللہ کے آگے بہت شکر گزار ہوتی ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتی، میں بہت اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں جب میں آپ کے اچھے کمنٹس دیکھتی ہوں کہ اللہ نے جو ہے وہ اس چینل کے تھرو، اس ٹی وی ٹوڈے چینل کے تھرو جو ہے اس پروگرام کو اتنی ترقی دی ہے، اور آپ لوگوں کی محبت جو ہے وہ چاہت، جب کہتے ہیں کہ کوئی کسی بھی مقام پر ہو تو اس کے مخالف بھی بہت ہوتے ہیں، اور جہاں مخالفت ہو وہاں پر جیتنے کے مواقع بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ تو بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ یا اللہ اسی طرح سے جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ بنائے رکھے، اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جو ہے وہ ہماری تمام مشکلات کو حل کرے۔ ابھی ہم جو ہے وہ جناب یہاں پر جو ہے وہ اپنے پروگرام کا میرا وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کل انشاءاللہ جو ہے وہ سیم ٹائم سیم چینل پھر آپ سے جو ہے وہ ملاقات کریں گے، کیونکہ جب اللہ کے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں تو اس کے بعد آگے کوئی بات کہنے والی رہ نہیں جاتی۔ اس لیے انشاءاللہ تعالی ہم کوشش یہ کریں گے کہ اسی طرح روزانہ آپ کے لیے 1 گھنٹہ یہ پروگرام پیش کیا جائے، جس میں پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو بھی اور اسلامک پوائنٹ آف ویو کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ پروگرام جو ہے وہ لے کے چلیں گے۔ میں ڈیلی کا آپ کو، جیسے میں نے قصہ بھی